السلام علیکم۔ ڈرامہ سے ماہنور جس کی اگلی قسط میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ روحان کے بلانے پر ماہنور اس کو ٹیوشن پڑھانے گئی تھی، اسے زین کی والدہ نے دیکھ لیا۔ وہ ماہنور سے سوال کرتی ہیں کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں نے تمہیں یہاں آنے سے منع کیا تھا، پھر تم کس کی اجازت سے آئی ہو یہاں؟ تو ماہنور بتا دے گی کہ مجھے روحان نے بلایا تھا کہ میں آ کر اسے پڑھا دوں۔ تو شاید زین کی والدہ ماہنور سے کہہ دے کہ وہ تو بچہ ہے، تم تو سمجھدار ہو نا، تمہیں اب روحان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اس کے لیے کسی اچھے سے ٹیوٹر کا بندوبست کر رہے ہیں۔ ماہنور کو اپنی بے عزتی محسوس ہوگی، وہ روتے ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے جاتے ہوئے زین نے دیکھ لیا۔ ماہنور گارڈن میں جا کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ زین اس کے پاس آ گیا، وہ ماہنور سے رونے کی وجہ پوچھے گا تو ماہنور نے زین سے کہہ دیا کہ آپ کو میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بس مجھ پر ایک احسان کر دیں، مجھ سے اور میرے معاملات سے دور رہیں۔ یہ سن کر زین ماہنور سے کہتا ہے کہ کیا بات ہے، تم اس طرح کیوں بات کر رہی ہو، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے کیا؟ تو ماہنور نے کہہ دیا کہ نہیں زین، آپ تو بہت اچھی ہیں، لیکن شاید یہ دنیا آپ کے جتنی اچھی نہیں ہے اور نہ ہی آپ جیسی سوچ رکھتی ہے۔ رات کو زین اپنے کمرے میں کھڑا تھا، اس کی نظر ماہنور کے پوشن کی طرف ہی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ظفر ماہنور کے پوشن کی طرف جا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر زین بہت حیران ہوا۔ ظفر نے جا کر ماہنور کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ماہنور باہر آئی، وہ ظفر سے بات کر کے جانے لگی تو ظفر نے ماہنور کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ماہنور اپنا ہاتھ چھڑواتی ہے لیکن ظفر اس کا ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ یہ دیکھ کر زین کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے شاید وہ اگلے دن ناشتے پر سب کے سامنے اس بات کا ذکر کر دے گا اور اپنے بھائی سے کہہ دے گا کہ کل رات آپ ماہنور کے پوشن کی طرف جا رہے تھے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ یہ سن کر ظفر گھبرا جائے گا اور بات کو ٹالنے کی پوری کوشش کرے گا۔